علیکم اسٹوڈنٹس. سافٹ ویئر ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر میں یہ جو ہے ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے. تو اس سے پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کے جو ایفیکٹس ہیں، جو مطلب اس کے تاثرات ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے. فیکٹرز جو تھے اس سے ریلیٹڈ، ایفیکٹ سے ریلیٹڈ. تو کچھ ہمارے پاس فیکٹر جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں، جو مطلب پریویس لیکچر میں ہم نے اسکپ کر دیے تھے. تو ان لیکچرز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ مطلب پریویس جو فیکٹرز رہ گئے تھے ان میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ڈیزائن کرتے ہوئے، سافٹ ویئر کی ڈیزائننگ کرتے ہوئے ہم نے جو ہے ریسورسز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہوں گے، ہم نے مطلب اس طرح کا ہم نے ڈیزائن جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے یا جنریٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ریسورسز ہوں وہ اس ڈیزائن کو فلفل کرنے کے لیے جو ہے وہ مطلب ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہونے چاہیے تاکہ ہم اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ کر سکیں. اس ڈیزائن کی بیس پہ جو ہے ہم اپنا جو ہے وہ کوڈ جنریٹ کر سکیں تاکہ ریسورسز کے حوالے سے ہمیں کوئی بھی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے. دا ڈیزائن، مینوفیکچر اینڈ لائف آف آل پروڈکٹس اینڈ سسٹم ڈیپینڈ اپان دی میٹیریلز، یعنی کہ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے اس کی لائف یا اس کی مینوفیکچرنگ یا اس کا ڈیزائن جو ہے ہم جب اس کو بناتے ہیں تو وہ تمام جو ہے اس پروڈکٹس کی میٹیریل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹولز جو ہیں وہ ہم کون سے یوز کریں گے اور اس میں جو ہے کس طرح کی سکلز جو ہیں ہمیں چاہیے ہوں گی. یعنی کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ بنانے لگیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے، ہم ریسورسز کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ہم اس طرح کا پروڈکٹ ڈیزائن کریں کہ ہمارے پاس جو ہے اس کو بنانے کے لیے کہ ہمارے پاس انف میٹیریل ہوگا اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، یا ہمارے پاس جو ہے اس ڈیزائن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹولز انف ہوں گے، اور اس کے پاس ہمارے پاس کوئی ویل ایجوکیٹڈ اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ویل ایجوکیٹڈ یا ویل سکلڈ جو ہے وہ پرسن ہوگا تاکہ وہ پرسن جو ہے اس ڈیزائن کو آسانی سے جو ہے وہ جنریٹ کر سکے اور اس ڈیزائن کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. وچ وی کین کال ڈیولپمنٹ ٹولز، یعنی کہ وہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ٹولز ہوں گے، رن ٹائم سپورٹ سسٹمز ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ہیومن ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے، اپلیکیشن ڈومین اسپیسیفک ٹولز ہوں گے اینڈ اکوپمنٹس ہوں گی. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا فیکٹر ہے سینتھسز. سینتھسز مین مکسچر یا امالگمیشن، یعنی کہ کسی بھی چیز کا کلیکشن یا مختلف چیزوں کا جو ہے ہم مکسچر، اس کو سینتھسز کہتے ہیں. All features of product must combine to satisfy all the characteristics we expect it to possess with an acceptable relative importance for as long as we wish. یعنی کہ ہم نے ڈیزائن کسی بھی پروڈکٹ کا ڈیزائن کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ ایسا ہو، یعنی کہ وہ تمام کے تمام فیچرز اس میں آنے چاہیے، وہ تمام کے تمام فیچرز جو وانٹیڈ ہیں، ریکوائرڈ ہیں، یا ہمارے کلائنٹ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ تمام کے تمام فیچرز جو ہیں اس ڈیزائن میں ہونے چاہیے، یا وہ ڈیزائن جو ہے ان تمام فیچرز کو جو ہے وہ اپنے اندر مکس کرے تاکہ ہمارا جو کسٹمر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو ہم سیٹسفائی کر سکیں. آل فیچرز آف اے پروڈکٹ مسٹ کمبائن ٹو سیٹسفائی آل دی کریکٹرسٹکس، یعنی کہ تمام کی تمام خوبیاں اس میں ہونی چاہیے، وہ ایک مکسچر ہونا چاہیے آل فیچرز کا. وی ایکسپیکٹ، یعنی کہ جو ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اٹ ٹو پوزیس ود این ایکسیپٹیبل ریلیٹیو امپورٹنس فار ایز لانگ ایز وی وش، بیئرنگ ان مائنڈ دی ریسورسز اویلیبل ٹو میک اینڈ یوز اٹ. یعنی کہ ہم نے جس طرح پہلے بھی ریسورسز کی بات کی ہے کہ ہمارا جو ڈیزائن ہو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کی بیس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا اس کو یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس تمام کے تمام ریسورسز ہونے چاہیے. ٹریڈ آف بٹوین ڈیزائربل فیچرز اینڈ فنکشنز. پرنسپل آف آئٹریشن. آئٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس مطلب ہمارے پاس ڈیزائن جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے یا چینجیبل ہونا چاہیے، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کی مختلف جو ہے آئٹریشن یا اس کے مطلب جس طرح ہم اس میں
جو ہے ہمارے پاس کچھ کور جو ہیں وہ ہوتی ہیں، ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ہم ایک کور آئٹریشن جو ہے وہ ہم اپنے یوزر کو ڈیلیور کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اپنا کام چلائے. تو باقی جو ہمارے پاس ریمیننگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہم ان کو ایٹریشن میں جو ہے وہ اس کے مختلف ورژنس کسی بھی سافٹ ویئر کے جو ہے وہ ہم ریلیز کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ ایٹریشن میں اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈیزائن ریکوائرز processes of evaluation that begin with the first intentions to explore the need for a product or system. Designs have to be changed to correct errors and to be improve quality. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے ڈیزائن کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جتنی بھی ایررز ہوں ہم مختلف آئٹریشنز اس کی کریں اور مختلف آئٹریشنز میں جو ہے ہم ایررز کو ریموو کریں اور اس کو ان ایررز کو کریکٹ کریں اور اس کی ہمارا جو سسٹم ہے ہم اس کی کوالٹی کو جو ہے وہ امپروو کرتے جائیں. دا پرنسپل ٹو چینج یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح بھی ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ چینجنگس کو یا ماڈیفیکیشنس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے. یعنی کہ یہ نہیں کہ ہم نے ایک ڈیزائن جو ہے وہ بنا لیا اس کے اندر اگر ہمیں چینجنگ لانا پڑے تو وہ مطلب چینج کو ایکسیپٹ نہ کرے. تو اس طرح کا ڈیزائن نہیں بنانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مطلب ہمارے جو یوزرز ہوتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. مطلب وہ جو ہے وہ ماڈیفائی کرنا چاہتا ہے تو جو ڈیزائن ہے وہ تمام کی تمام جو ہے ہماری چینجنگز ہیں یا ماڈیفیکیشنز ہیں ان کو آسانی سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے. ڈیزائن از a process of change and activity undertaken not only to meet changing circumstances. یعنی کہ صرف circumstances کو ہی ہم چینج نہ کر سکے but also to bring about changes to those circumstances by the nature of the product it creates. یعنی کہ پروڈکٹ کے اٹ سیلف جو ہمارے سے ریلیٹڈ جو چینجز ہوں ہم وہ بھی جو ہے اس میں ماڈیفائی کر سکیں. دا ڈیزائن آف سافٹ ویئر سسٹم must take into consideration how it changes the way that we will work and live as the consequences of using the system. دا پرنسپل آف ریلیشن شپ یعنی کہ ہمارے جو ڈیزائن ورک کین ناٹ بی انڈر ٹیکن افیکٹولی وداؤٹ اسٹیبلش ورکنگ ریلیشن شپ ود آل اسٹیک ہولڈر. یعنی کہ ڈیزائننگ کے دوران ہمارے جو ایک فیکٹر ہم نے جو ہے کنسیڈر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیزائننگ کے دوران ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں، کلائنٹ ہو، ہمارا پروجیکٹ مینیجر ہو اور دوسرے ڈیزائنر ہوں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، کولیبوریٹ کریں، نیگوشیٹ کریں تاکہ ڈیزائن کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جنریٹ کریں. کسٹمرز یعنی کہ کون سے لوگوں کے درمیان، اسٹیک ہولڈرز کے درمیان جو ہے وہ ایک اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ہمارا کسٹمر ہو، یوزرز ہوں، سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہو، پروجیکٹ مینیجرز ہوں، ڈیولپرز ہوں، ریکوائرمنٹس انالسٹس ہوں، ڈیزائنرز اینڈ پروگرامر، ٹیسٹرز وغیرہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ڈیزائننگ کے دوران جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ کریں یا کمیونیکیٹ کریں تاکہ وہ جو ہے وہ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک اچھا سلوشن جو ہے وہ نکالیں. کمپیٹنس یعنی کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہوں وہ مطلب ویل اسکلڈ ہونے چاہیے. ڈیزائن کمپیٹنس از دی ایبلٹی ٹو کریٹ سینتھسز مین مکسچر یعنی کہ املگمیشن یعنی کہ کسی بھی چیز کا مکسچر، ملٹیپل چیزوں کو ملا کے ہم مطلب سینتھسز بناتے ہیں، ملٹیپل فیچرز کو. یہاں پہ ہم فیچرز کی بات کر رہے ہیں، کمپوننٹس کی بات کر رہے ہیں یا سب ماڈیولز کی بات کر رہے ہیں. اب فیچرز دیٹ اچیوز آل ڈیزائرڈ کریکٹرسٹکس یعنی کہ ہمارے پاس ایک مکسچر ایسا ہونا چاہیے جو تمام کے تمام فیچرز کو اچیو کرنے کے لیے اس میں کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، خوبیاں ہونی چاہیے یا پراپرٹیز ہونی چاہیے ان ٹرمز آف دیئر ریکوائرڈ لائف اینڈ ریلیٹیو ویلیو یوزنگ اویلیبل افیکٹو انفارمیشن. کمپیٹنس آف دی ڈیزائنر یعنی کہ ہمارا جو ڈیزائنر ہو وہ ایک کمپیٹنس یا ویل اسکلڈ بندہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک ایسا مکسچر بنا سکے جس میں تمام کے تمام جو ہیں وہ فیچرز اس میں آ جائیں. The principle of services design must satisfy everybody and not just those for whom its products are directly intended. یعنی کہ صرف جو ہے وہ کہہ لیں آپ ہمارا کلائنٹ کو سیٹسفائی نہ کرے. ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ جی کلائنٹ نے کہا کہ آئی ایم فلی سیٹسفائیڈ ود دی ڈیزائن اور پروڈکٹ. تو ہمارے جو دوسرے مطلب انڈائریکٹلی جو ہمارے یوزرز ہوں
وہ بھی اس ڈیزائن سے جو ہے وہ فلی سیٹسفائیڈ ہوں، کوئی دیکھنے والا جو ایکسٹرنل یوزر ہو وہ بھی اس ڈیزائن سے جو ہے وہ فلی سیٹسفائی ہو. یعنی کہ ہم نے ڈیزائننگ کرتے وقت صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہم جس کلائنٹ کے لیے جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں صرف وہ اس سے سیٹسفائی ہو جائے، باقی بھی ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز یوزرز ہو گئے تو وہ بھی اس سے جو ہے وہ سیٹسفائی ہونے چاہیے. اٹ مسٹ بی ایزی ٹو مینٹین، یعنی کہ سروسز کے لحاظ سے ہم اس کو آسانی سے مینٹین کر سکیں. ایزی ٹو ری یوز، یعنی کہ اگر ہمارے پاس ڈیزائن میں مختلف جو کمپوننٹس ہوتے ہیں یا ماڈیول ہوتے ہیں تو ہم کیا کر سکیں، ڈیزائن کے مختلف کمپوننٹس یا ماڈیولز کو ہم کسی دوسرے سافٹ ویئر یا پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ ہم اس کے کمپوننٹس کو ری یوز کر سکیں. تو ڈیزائن ہمارا جو ہے یہ سروسز ہمیں پرووائڈ کرے، ایک تو کہ وہ ایزی ٹو مینٹین ہو، دوسرا ایزی ٹو ری یوز دی components and modules of the existing project in the future project, easy to transport to other operation environments and to be interoperable to other software system. یعنی کہ ہمارا سافٹ ویئر یا ہم جو ڈیزائن جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہوں اس کی بیس پہ جو ہم سافٹ ویئر یا پروجیکٹ بنائیں تو وہ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ اس کو آسانی سے جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکیں، ٹرانسپورٹ کر سکیں. دوسرا یہ کہ کسی بھی دوسرے سافٹ ویئر کے ساتھ وہ آسانی سے جو ہے وہ اپریٹ کر سکے. اب یہ ہمارے پاس کچھ ڈیفینیشنز ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ان کا جو اوور ویو ہے ہم پریویس لیکچر میں بھی دے چکے ہیں کہ ہمارے پاس کمپوننٹ کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہے ماڈیول، سب روٹین یا کہہ لیں سب سسٹم ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں. تو کمپوننٹ دیکھتے ہیں کہ کمپوننٹ از A component is an encapsulated part of a software system. A component has an interface، یعنی کہ ایک انکیپسولیٹڈ یعنی کہ کسی کہہ لیں ایک پیکج ہوتا ہے یا ایک بند کی ہوئی چیز ہوتی ہے جس میں مختلف جو ہے ہمارے پاس سب پارٹس ہوتے ہیں. A component is an encapsulated part of software system. A component has an interface. Components serve as the building blocks for the structure of a system. یعنی کہ یہ ایک بلڈنگ بلاک کی طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کا اسٹرکچر ہوتا ہے. ایٹ اے پروگرامنگ لینگویج لیول، یعنی کہ پروگرامنگ لینگویج میں ہم کلاس کو ایک کمپوننٹ کہہ سکتے ہیں، آبجیکٹ کو جو ہے وہ ایک کمپوننٹ کہہ سکتے ہیں، ایک ماڈیول کو جو ہے وہ کمپوننٹ کہہ سکتے ہیں. ایٹ اے پروگرامنگ لینگویج لیول کمپوننٹس میں بی ریپرزینٹیڈ ایز ماڈیولز، کلاسز، آبجیکٹس اور ایز اے سیٹ آف ریلیٹڈ فنکشن. یعنی کہ کسی بھی ریلیٹڈ فنکشنز کا ایک سیٹ ہو سکتا ہے جس کو ہم کلاس کہہ سکتے ہیں، آبجیکٹ کہہ سکتے ہیں یا ماڈیول کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سب سسٹم. سب سسٹم از اے سیٹ آف کولیبریٹنگ کمپوننٹس. یعنی کہ یہ ایک مین ڈفرینٹ جو ہے سب سسٹم اور کمپوننٹ میں وہ یہ ہے کہ ایک سب سسٹم میں ملٹیپل کولیبریٹنگ یا کمیونیکیٹنگ یا انٹریکٹیڈ یا جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوں کمپوننٹس کا سیٹ ہوتا ہے، لیکن کمپوننٹ جو ہے وہ ایک ریلیٹڈ فنکشنالٹیز کا جو ہے وہ ایک کہہ لیں ایک انٹر ریلیٹڈ جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے. سب سسٹم از اے سیٹ آف کولیبریٹنگ کمپوننٹس پرفارمنگ اے گیون ٹاسک. یعنی کہ جو سب سسٹم ہوتا ہے وہ ایک آلریڈی پری ڈیفائنڈ یا ہم کہہ لیں پری ایلوکیٹڈ ٹاسک کو جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے. سب سسٹم از کنسیڈرڈ ایز سیپریٹ اینٹی ود ان سافٹ ویئر آرکیٹیکچر. یعنی کہ ہم اس کو ایک سیپریٹ اینٹی، جس طرح ہم نے آرکیٹیکچر میں جو ہے وہ سب سسٹم کی بات کی تھی، تو یہ ایک سیپریٹ اینٹی یا سیپریٹ جو ہے وہ ماڈیول ہوتا ہے جو اسائنڈ یا ایلوکیٹڈ ٹاسک کو جو ہے وہ اسپیسیفک ٹاسک کو جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے. اٹ پرفارم اٹس ڈیزگنیٹڈ ٹاسک بائی انٹریکٹنگ ود ادر سب سسٹم اینڈ کمپوننٹس. یعنی کہ ہمارا جو سب ماڈیول ہوتا ہے وہ دوسرے سب سسٹم جو ہوتا ہے وہ دوسرے سب سسٹم یا کمپوننٹس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے ٹاسک کو جو ہے وہ پرفارم کرنے کے لیے. آرکیٹیکچرل سٹائل ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے کمپوننٹس جو ہیں وہ کس ٹائپس کے ہیں، ان کی ٹپالوجی کیا ہے. ٹپالوجی مین کہ فزیکلی وہ دوسرے
کمپوننٹس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے انٹریکٹیڈ ہیں. اس میں ہاف ڈپلیکس کا جو ہے وہ کنسیپٹ آتا ہے, فل ڈپلیکس کا آتا ہے. اس میں دوسری جو ہے وہ ٹپالوجی سے ریلیٹڈ ہم اسٹار ٹپالوجی یا میش ٹپالوجی یا بس ٹپالوجیز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو کمپوننٹ کی ہم اس میں آرکیٹیکچر سٹائل ہمیں بیسیکلی یہ ایک ڈسکرپشن ہے یا ڈسکرائب کرتا ہے کس کو کہ ہمارے کمپوننٹس جو ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں اور ان کی ٹپالوجی کیا ہے, یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے فزیکلی انٹر کنیکٹڈ ہیں, یعنی کہ کس طرح سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو an architecture style is a description of component types and their topology. It also includes a description of the pattern of data and control interaction among the components and an informal description of benefits and drawbacks of using that style. Architectural styles are important engineering artifacts because they define classes of designs along with their associated known properties. Architectural style they offer experience based evidence of how each class has been used historically, یعنی کہ ہم جو ہے ایگزسٹنگ آرکیٹیکچرل سٹائلز کی مدد سے ہم جو ہے ایگزسٹنگ ڈیزائنز یا ایگزسٹنگ آلریڈی ڈیولپڈ جو ہمارے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں. ان کی بیس پہ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, ایویڈنس جو ہے وہ ایکسپیرینس بیسڈ ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ایچ کلاس ہیز بین یوزڈ ہسٹوریکلی along with qualitative reasoning to explain why each class has its specific properties. An architectural style is a coordinated set of architectural constraints that restricts the rules, features of architectural elements and the allowed relationships among those elements with any architecture that conforms to that style. یعنی کہ اس کی مدد سے آرکیٹیکچرل سٹائل کی مدد سے ہم جو ہے ایگزسٹنگ ایلیمنٹس کو ایگزسٹنگ جو ہے وہ ایگزسٹنگ ہمارے پاس جو ڈیزائنز ہوتے ہیں یا پروجیکٹس ہوتے ہیں ہم ان کی مدد سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں نیو ڈیولپنگ پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایگزسٹنگ جو ہمارے پاس ڈیزائن ہے اس میں ایلیمنٹس کے درمیان جو ہے یا ماڈیولز کے درمیان جو ہے وہ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے. فریم ورک, اس کے بعد فریم ورک a set of assumptions, concepts, values and practices that constitutes a way of viewing the current environment. یعنی کہ اس کی مدد سے فریم ورک کی مدد سے جو ہے یہ ایک سیٹ ہے assumptions کا, concepts کا, values کا اور practices کا that constitutes a way of viewing the کرنٹ انوائرمنٹ, یعنی کہ جس کی مدد سے جو ہے ہم ایگزسٹنگ یا کرنٹ انوائرمنٹ کو جہاں پہ ہم نے ڈیزائن کو جو ہے وہ جس کی مدد سے ہم نے ڈیزائن جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے اور جس کی مدد سے جو ہے ہم نے جہاں پہ ہم نے ڈیولپنگ پروجیکٹ کو جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے تو وہ ہم فریم ورک اس کو جو ہے وہ سیٹ کو جو ہے وہ فریم ورک کہتے ہیں. سافٹ ویئر فریم ورک از پارشلی کمپلیٹ سافٹ ویئر سب سسٹم دیٹ از انٹینڈیڈ ٹو بی انسٹیٹیڈ. It defines the architecture for a family of subsystems and provides the basic building blocks to create them. It also defines the places where adaptations for specific functionality should be made. یعنی کہ specific functionality کے لیے جو ہے specific functionality کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, places کو ڈیفائن کرتے ہیں سافٹ ویئر فریم ورک کی مدد سے. اس کے بعد ہے آرکیٹیکچرل پیٹرن. پہلے جو ہے وہ آرکیٹیکچرل سٹائل تھا, پھر اس کے بعد جو ہے جو آرکیٹیکچرل ہمارے پاس پیٹرن تھا, یہ بلکہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہونا چاہیے یہاں پہ ڈیزائن پیٹرن, ہاں یہ ڈیزائن پیٹرن ہے. ڈیزائن پیٹرن پرووائڈس a scheme for refining the sub systems. refining mean یعنی کہ ہم نے سب سسٹمز کو جو ہے وہ یہ جو ڈیزائن پیٹرن ہے یہ ہمیں ایک اسکیم پرووائڈ کرتا ہے جس کی مدد سے ہمارے پاس جو سب سسٹمز ہوتے ہیں ہم ان کو ریفائن کرتے ہیں. ان میں سب سسٹم یا کمپوننٹس میں جتنے بھی ہمارے پاس ڈرا بیکس ہوتے ہیں یا اس میں ایررز ہوتے ہیں یا کنٹراڈکشنز ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں, ریفائن کرتے ہیں آف اے سافٹ ویئر سسٹم اور دی ریلیشن شپ بٹوین دیم. یعنی کہ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ سب سسٹمز ہوتے ہیں یا کمپوننٹس ہوتے ہیں ہم
یا تو جو ہے ان میں ایررز وغیرہ کو ریفائن کرتے ہیں، یا پھر ہم ان کے درمیان جو ہے ریلیشن شپس کو ریفائن کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو کمپوننٹس ہیں، ہمارے جو سب سسٹمز ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ فردر جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر سکیں، ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریلیشن شپس بنا سکیں. اٹ ڈسکرائبس a commonly recurring structure of communicating components that solves a general design problem within a particular context. اس کے بعد ہمارے پاس ایڈیمز، اینڈ ایڈیم از اے لو لیول پیٹرن اسپیسیفک ٹو اے پروگرامنگ لینگویج. یعنی کہ ہمارے پاس جو بھی لو لیول پیٹرن ہو، ہم جو پروگرامنگ لینگویج کے لیے جو ہے ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈیم کہتے ہیں. ایڈیم ڈسکرائبز ہاؤ ٹو امپلیمنٹ پرٹیکولر اسپیکٹ. یعنی کہ ہم امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں، پروگرامنگ لینگویج کی بات کر رہے ہیں. پرٹیکولر اسپیکٹ آف کمپوننٹس آر دی ریلیشن شپس بٹوین دیم یوزنگ دی فیچرز آف دی گیون لینگویج. تو یہ ہمارے پاس ہم نے ایس آر ای میں جو ہے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں بھی ہم نے کوالٹی کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے، اور ہم اس میں ہم نے ماڈل بھی جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے. ہمارے پاس میکلز کوالٹی ماڈل تھا، میکلز ٹرائی اینگل جس کو ہم کہتے ہیں، تو جس میں آپریشنل، ٹرانزیشنل یا اور مختلف قسم کی جو ہے ہمارے پاس کوالٹی ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں. تو اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کوالٹی تو ہم نے آلریڈی وی ہیو ڈسکسڈ کہ کنفارمنس ٹو دی ریکوائرمنٹس آف آر کسٹمر آر کلائنٹ. کوالٹی از دی ایکسلنس آف پروڈکٹ اور سروسز. یعنی کہ ہمارا جو کوالٹی ہم تب جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں جب ہمارا کسٹمر ہمارے پروڈکٹ سے یا سروسز سے جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے. تو کنفارمنس ٹو دی ریکوائرمنٹس آف آر کسٹمر از کالڈ کوالٹی. فرام جو ہم نے مختلف قسم کے 5 ویوز جو ہیں وہ کوالٹی کے ڈسکس کیے تھے، جس میں یوزر کے لحاظ سے، پروڈکٹ کے لحاظ سے، پروجیکٹ کے لحاظ سے، ایکسلنس کے لحاظ سے. تو یہ ہمارے پاس 5 جو ہے وہ آلریڈی وی ہیو ڈسکسڈ ان ایس آر ای. فرام یوزر پوائنٹ آف ویو کوالٹی از فٹنس فار دی پرپز. یعنی کہ یوزر کے لحاظ سے کوالٹی جو ہے وہ فٹنس فار دی پرپز، یعنی کہ جو ہم نے سسٹم یا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے وہ کیا ہے؟ فٹنس فار دی پرپز. یعنی کہ جس پرپز کے لیے بنایا گیا ہے وہ اس پرپز کو فلفل کر رہا ہے. دا ویلیو بیسڈ ویو آف quality is concerned with the ability to provide what the customer requires at a price that they can afford. یعنی کہ جو ویلیو بیسڈ کے لحاظ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کوالٹی کیا ہے. ویلیو بیسڈ کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی جو ہے وہ ایکچولی پرائس ہے. یعنی کہ جتنا آپ کسی بھی چیز کی جو ہے وہ پرائس پے کریں گے یا اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کریں گے، تو آپ اتنا جو ہے وہ کوالٹی اپنے لیے جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. فرام دی مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو دی کوالٹی آف اے پروڈکٹ از دی کنفارمنس ٹو اسپیسیفکیشن. یعنی کہ کنفارمنس ٹو اسپیسیفکیشن مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے اگر ہم کوالٹی کو دیکھیں تو ہمارے پاس کوالٹی جو ہے وہ کنفارمنس ٹو دی اسپیسیفکیشن، یعنی کہ ریکوائرمنٹس، یعنی کہ جو بھی ہم نے ریکوائرمنٹس جو ہے وہ گیدر کی تھیں کسٹمر سے یا ادر ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو ہم نے کیا ان کو فلفل کیا ہے؟ اگر وہ کنفارم ہیں تو ہم نے کیا ہے؟ کوالٹی کو اچیو کر لیا ہے. دا پروڈکٹ ویو سیز دی کوالٹی آف اے پروڈکٹ ایز ٹائڈ ٹو انہیرنٹ کریکٹرسٹکس آف دی پروڈکٹ. یعنی کہ ہمارے پاس ہمارا جو پروڈکٹ ہے اس میں تمام کی تمام کریکٹرسٹکس یا خوبیاں یا پراپرٹیز ہیں جو ہمارے کسٹمر کو جو ہے وہ یا ایک اچھے ویل ڈیولپڈ پروڈکٹ میں جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے پاس ہسٹوریکل ماڈلز ہیں، ہیرریکل ماڈلز کوالٹی کے. میکلز ہے، میکل کوالٹی ماڈل ہے. میکل ڈیوائڈیڈ سافٹ ویئر کوالٹی ایٹریبیوٹس انٹو 3 گروپس. جس طرح ہم نے جو ہے ایس آر ای میں ڈسکس کیا تھا کہ ٹرائی اینگل آف کوالٹی، یعنی کہ کوالٹی ایٹریبیوٹس کا ایک انہوں نے ٹرائی اینگل بنایا تھا جس میں 3 تھے. ٹرانزیشنل، ہمارے پاس پروڈکٹ ریویژن، پروڈکٹ ٹرانزیشن، پروڈکٹ آپریشن. یعنی کہ ریویژن کے لحاظ سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹریبیوٹس ہیں، کوالٹی ایٹریبیوٹس. اس کے بعد پروڈکٹ ٹرانزیشن کے لحاظ سے ہمارے پاس ایٹریبیوٹس ہیں. پروڈکٹ آپریشن کے لحاظ سے یعنی کہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ کس طرح سے ریوائز ہوگا، کس طرح سے ہم اس کی ٹرانزیشن کریں گے. یعنی کہ ایک پلیٹ فارم سے جو ہے دوسرے پلیٹ فارم کی طرف جو ہے ہم اس کو ٹرانزٹ کریں گے. اس کے بعد پروڈکٹ آپریشن، یعنی کہ وہ کس طرح کی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، آیا کہ وہ صحیح سروسز پرووائڈ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ ایک
ہمارے پاس کوالٹی ایٹریبیوٹس کی میکلز ٹرائی اینگل ہے. تو ایچ گروپ ریپرزینٹ دی کوالٹی ود respect to one aspect of the software system while the attributes in the group contributes to that aspect. Each quality attribute is defined by questions so that each quality of the software system can be assessed by answering the questions. تو یہ ہمارے پاس مختلف جو ہے ہر کوالٹی ایٹریبیوٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم نے کہا ہے کہ کیا ہم جو ہے مینٹینیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہیں پروڈکٹ ریویژن کی جو ہے وہ کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں جس میں مینٹینیبلٹی ہے، فلیکسیبلٹی ہے، ٹیسٹیبلٹی ہے. تو پروڈکٹ ریویژن میں سب سے پہلے مینٹینیبلٹی یہ ہے کہ اگر ہمارے پروڈکٹ میں جو ہے کوئی ایرر آ جاتا ہے تو کیا اس ایرر کو جو ہے وہ کریکٹ کرنا یا اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ آسان ہے یا مشکل ہے. اگر تو وہ آسان ہے یعنی کہ مینٹینیبلٹی ہم اس کی آسانی سے مینٹینیبلٹی اس کو مینٹین کر سکتے ہیں ہمارے پروڈکٹ کو، تو کیا ہے کین آئی فکس اٹ، یعنی کہ اگر کوئی ایرر آ گیا ہے تو ہم اس کو جو ہے آسانی سے فکس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. فلیکسیبلٹی یعنی کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہوگا وہ آسانی سے چینجیبل ہے یا ماڈیفائیبل ہے یا نہیں ہے. ٹیسٹیبلٹی یعنی کہ ہم اس کی جو ہے ہم اس میں ایررز، ٹیسٹیبلٹی بیسیکلی ہم ٹیسٹنگ کیوں کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو سسٹم ہے اس کے اندر ہم فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ اس میں ایررز ہیں یا نہیں ہیں. تو ٹیسٹیبلٹی کین آئی ٹیسٹ اٹ. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں پروڈکٹ آپریشنس کریکٹنیس، ڈز اٹ ڈو واٹ آئی وانٹ، یعنی کہ ہم آپریشن میں کیا ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ کیا وہ تمام کی تمام سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں یا وانٹیڈ ہیں. تو اگر وہ صحیح سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تو ہمارا کیا ہے پروڈکٹ آپریشن کے لحاظ سے جو ہماری کوالٹی ہے وہ کریکٹنیس ہے. ریلائبلٹی ہے، ڈز اٹ ڈو اٹ ایکوریٹلی آل دی ٹائم، یعنی کہ ہم جو ہے اس میں یہ دیکھتے ہیں ریلائبلٹی میں کہ کیا ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ ریلائبل ہے، یعنی کہ آل ٹائم تمام کے تمام ٹائم جو ہے وہ ایکوریٹلی آل ٹائم جو ہے وہ ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. انٹیگریٹی اٹ از سیکیور، یعنی کہ اس کو جو ہے کوئی ان آتھرائزڈ یا ان اتھینٹیکیٹڈ جو پرسن ہے وہ اس کو ایکسیس تو نہیں کر سکتا. کیا وہ سیکیور ہے، یعنی کہ جس طرح ہم پاسورڈ لگاتے ہیں، اپنا یوزر نیم لگاتے ہیں، تو انٹیگریٹی مین کہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ کوئی ان آتھرائزڈ یا ان اتھینٹیکیٹڈ پرسن جو ہے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ماڈیفائی تو نہیں کر سکتا یا اس کو ایکسیس تو نہیں کر سکتا. یوزیبلٹی یعنی کہ یہ جو ہے کتنا آسان ہے یوز کرنے کے لیے، اس کا انٹرفیس جو ہے وہ کتنا اچھا ہے. کین آئی رن اٹ. اس کے بعد ہے پروڈکٹ ٹرانزیشن پورٹیبلٹی، ول آئی بی ایبل ٹو یوز اٹ آن اندر مشین، یعنی کہ ہم جو ہے اس کو مختلف پلیٹ فارم پہ مختلف جو ہے ہمارے پاس انوائرمنٹس ہیں ان پہ جو ہے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ری یوزیبلٹی، ول آئی بی ایبل ٹو ری یوز سم آف دی سافٹ ویئر، یعنی کہ اس کے جو ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں یا مختلف سب ماڈیولز ہیں ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں کسی دوسرے سافٹ ویئر یا سسٹم میں جو ہے اس کے ماڈیولز کو ری یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. انٹرآپریٹیبلٹی یعنی کہ یہ کسی دوسرے سافٹ ویئر یا سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ انٹرآپریٹیبل ہے، اس کے ساتھ جو ہے یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس سافٹ ویئر کو جو ہم نے بنایا ہے اس کو انسٹال کرتے ہوئے کسی دوسرے سافٹ ویئر کو جو ہے ان انسٹال تو نہیں کرنا پڑتا اس کو. ول آئی بی ایبل ٹو انٹرفیس اٹ ود این ادر مشین سافٹ ویئر. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کوالٹی میکلز کوالٹی ماڈل ہے آف سافٹ ویئر کوالٹی. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھیں، اس میں جتنے بھی کویشچنز ہیں آپ لوگوں کے وہ آپ ریز کریں، میرے سے پوچھیں گروپس میں بھی یا پھر ہمارے پاس جو فزیکل لیکچر ہوتا ہے کلاس میں اس میں بھی آپ ان سے ریلیٹڈ جو آن لائن لیکچرز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جو کیوریز ہیں ان سے آپ ریلیٹڈ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.